بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب بکھرے موتی سے ہم آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ خدا کیسے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں ہمارا رزق اتنا کم ہو رہا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر پائپ کا نیچے کا سرا بند ہوتا ہے تو پانی اوپر ہی جمع ہوتا رہتا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دولت کو صرف اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہمارے پاس رزق کی کتنی فراوانی ہوتی ہے، ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ دروازہ کھولیں گے تو آدھا کچھ نکل کے باہر گر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے جیسے دوسرے بندوں کو اپنے رزق میں شامل کر لیں۔ اس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ جب انسان اپنے رزق میں کسی کو شامل کر دیتا ہے تو پروردگار عالم کتنا زیادہ اس کو نوازتا ہے، اور قرآن حکیم میں بھی کتنی بار پروردگار عالم نے کہا کہ 700 گنا تک اور 70 گنا کتنا زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ تو مرحوم نوری کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب کلمہ طیبہ میں صدقات و خیرات اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں تقریباً 40 واقعات بیان کیے۔ ان میں ایک واقعہ جلیل القدر عالم دین اخوند ملا فتح علی کا بیان کیا ہے، جسے انہوں نے اپنے قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا۔ بیان کرنے والے نے اخوند کو بتایا، قحط کے زمانے میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے۔ خوش قسمتی سے دوسرے کسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگیں اور اس کے دانے جلدی پک گئے۔ اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ سختی اور بھوک کا شکار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھرایا اور میں نے اپنی کاشت کی ہوئی فصل سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے مسجد میں آ کر بلند آواز سے اعلان کر دیا، میں نے فلاں حصے کی زمین پر کاشت کی ہوئی فصل چھوڑ دی ہے، اور اب اس فصل سے کوئی بھی ضرورت مند اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق اس وقت تک لے جا سکتا ہے جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر ضرورت مندوں نے اس زمین کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق جو لے کر جانے لگے۔ مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ لوگ میری زراعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس طرح ان کی مشکلات دور ہو رہی تھیں۔ جب میں اپنی دوسری فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی اس زمین کی جانب رخ کیا جس کی بابت اعلان کر چکا تھا۔ میرا اس زمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی بچی کچی فصل کو کاٹوں اور جو کے جو کچھ خوشے باقی رہ گئے انہیں حاصل کر لوں۔ یہ سوچ کر میں مزدوروں کو لے کر اس زمین پر پہنچا۔ ان مزدوروں نے وہاں کی فصل کاٹ کر جب جو صاف کیے تو اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں دگنے جو حاصل ہوئے، اور ضرورت مندوں نے زمین کے اس ٹکڑے سے جو کچھ لیا تھا اس کا کوئی اثر فصل پر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ میری زمین کے اس حصے پر ایک بالی بھی باقی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد یوں ہی پڑا رہا اور اس پر نہ تو ہل چلایا نہ ہی بیج بوئے، لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو میری زمین کا یہ ٹکڑا دوسری تمام زراعتوں سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی اور کا تو نہیں ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اخوند فتح علی بیان کرتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار کے پاس انگور کا باغ تھا۔ یہ باغ شاہراہ عام کے کنارے واقع تھا۔ جب پہلی مرتبہ انگور کے خوشے پک کر تیار ہو گئے تو میرے عزیز نے باغ کے نگہبان کو یہ ہدایت کی کہ وہ شاہراہ کی سمت میں موجود انگوروں کی بیلوں سے خوشے نہ چنے اور یہ انگور راستہ چلنے والوں کے لیے چھوڑ دے۔ چنانچہ باغ کے اس حصے سے انگور کے خوشے نہیں چنے گئے
اور ہر گزرنے والا انہیں کھاتا اور ساتھ میں لے جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہاں تک کہ خزاں کا موسم ختم ہونے لگا اور بقیہ تمام انگوروں کے خوشے چن لیے گئے اور صرف شاہراہ کا وہی حصہ باقی رہ گیا جو گزرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس خیال سے کہ شاید کچھ انگور پتوں میں رہ گئے ہوں گے، اس جگہ انگور چننے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں دوسرے حصوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ انگور موجود ہیں، حالانکہ وہاں سے سبھی گزرنے والے انگور کھاتے بھی تھے اور لے بھی جاتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ سچ ہے، خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ مرحوم یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر سال گندم کی صفائی کر کے گھر لانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں زکوٰۃ کے سلسلے میں تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک سال انہوں نے بالیوں سے گندم نکال کر انہیں فقراء اور مستحقین کے حوالے کیا اور باقی بالیاں گھر لے آئے۔ گھر آ کر انہوں نے بالیوں سے گندم نکالا تو معلوم ہوا کہ فقراء و مستحقین کو زکوٰۃ کی مقدار گندم ادا کرنے کے باوجود ان کے غلے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ایک سال انہوں نے اپنے خرمن سے گندم کی تمام بالیوں کو صاف کر کر کے تولا اور وہیں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ پھر ان کا یہ غلہ 1 مہینے تک اسی خرمن میں پڑا رہا، وہاں سے جانور اور چوہے کھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے تولا تو یہ اتنا ہی تھا جتنا شروع میں زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے تھا، اور اس کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، تو وہ بندے، اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، قرآن حکیم بار بار کہہ رہے تو اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کریں، تو جب وہ اپنے بندے سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، یا ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا؟ ہمیں اپنے رب کے اوپر توکل کرنا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے جو وعدے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اور وہ ان کو ضرور بالضرور پورا کرے گا۔